ہوئی ہوگی۔ کتنی بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب قیامت کا دن مشکل مرحلہ ہوگا، زمین تانبے کی سورج نیزے کے برابر اور مخلوق پسینے سے شرابور، تو ساری مخلوق اتنا پریشان ہو جائے گی کہ ان حساب و کتاب ہو، چاہے ہمارا رزلٹ کچھ بھی نکلتا ہے یہاں سے نکلیں، یہاں برداشت نہیں ہوتی، یہاں کا معاملہ بڑا سخت ہے، لہٰذا چاہے آگے انجام کچھ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں سے نکلیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس مخلوق جائے گی اور ان کو ان کے اوصاف یاد دلا کر کے کہے گی کہ آپ فلاں ہیں، اللہ سے سفارش کریں، حساب کتاب شروع ہو، آپ فلاں ہیں، اللہ سے سفارش کریں، حساب کتاب شروع ہو۔ سارے نبی جواب دیتے جائیں گے، کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے تو اپنی فکر ہے، میں تمہارا کیا کروں۔ آخر سارے نبی مشورہ دیں گے کہ ایک ہی آسرا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں یہ توقع ہے کہ وہ اللہ سے درخواست کر سکیں، شفاعت کر سکیں۔ تو سارے انبیاء کے پاس پھر مخلوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف شمار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے سامنے درخواست کی، سفارش کی، التجا کریں گے۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کرنے کی اجازت لینے کے لیے، اللہ سے بات کرنے کی اجازت لینے کے لیے سجدہ فرمائیں گے، اور اتنا لمبا سجدہ ہوگا جو دنیا کے 7 دنوں کے برابر ہوگا، اور اس میں اتنا آہو بقا ہوگی کہ آپ کی آنسوں سے زمین تر ہو جائے گی۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس سجدہ کے دوران اللہ تبارک و تعالی اپنی حمد کے ایسے الفاظ اور صیغے القاء کریں گے کہ جن صیغوں اور لفظوں کے ساتھ کسی نے بھی پہلے اللہ کی حمد نہیں کی ہوگی۔ پھر اتنے بڑے لمبے سجدے کے بعد، اتنی التجا آہو زاری کے بعد، اور وہ ہیں کون؟ مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، محبوب خدا۔ آج ہم 1 منٹ کا سجدہ کرتے ہیں تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا ولایت کے کس درجے پہ سمجھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت اور شان کا اندازہ تو لگائیے، لیکن اتنا لمبے سجدے کے بعد بھی صرف مقصد اللہ سے کلام اور بات کرنے کی اجازت لینا ہے۔ اس وقت اللہ کے جلال کا یہ عالم ہوگا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا، ارفع راسک، اے محبوب سجدے سے سر اٹھائیے، سل توتا اشفا تو شفا، آپ سوال کیجئے، ہم آپ کا سوال پورا کرتے ہیں، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفارش کریں گے، اور یہ سفارش پوری انسانیت کے لیے ہوگی، تمام انبیاء کی امتوں کے لیے ہوگی، مسلمانوں کے لیے بھی ہوگی، کافروں کے لیے بھی ہوگی، اس لیے کہ اس سے حساب و کتاب شروع ہونا ہے اور وہ سب کا ہونا ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، یہ بڑی سفارش ہے، اسی کو مقام محمود کہا گیا ہے، اسی کو اذان کے بعد والی دعا میں مقام وسیلہ کہا گیا ہے، اور اسی کے بارے میں حضور نے فرمایا جو اللہ سے میرے لیے اس مقام کی دعا مانگے گا میں اس کی قیامت کے دن ضرور سفارش کروں گا۔ تو اب اتنے بڑے مشکل مرحلے میں پھر یہ جن کو ہم نے سب کچھ سمجھا ہوا ہے، جن کو ہم نے نفع نقصان والا سمجھا ہوا ہے، عزت ذلت والا سمجھا ہوا ہے کہ فلاں کے قرب سے ہم ایسے بن جائیں گے، بس وہ خوش ہو گیا تو میرا کام بن جائے گا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔